اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المائدہ کے 5ویں اور 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اگر وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل نے اس عہد کو نہ نبھایا تو ان پہ لعنت کی گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، جس کی بدولت وہ ہدایت کی اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح کا عہد نصرانیوں یعنی عیسائیوں سے بھی لیا گیا، لیکن ان کا بھی طرز عمل کچھ مختلف نہ تھا۔ نتیجتاً ان کے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں قرآن کریم عطا فرمایا۔ اب حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے اور قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ پانچویں بات، قانون خداوندی کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کسی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق یا کسی بڑی ہستی کے ساتھ خود سے کوئی نسبت بنا لینا کسی کام نہیں آتا۔ آخری بات، فرمان ربی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ قوم نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ جگہ ان پہ 40 سال کے لیے حرام قرار دے دی گئی، اور وہ اس دوران وادی عطیہ میں مارے پھرتے رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 5 اور 6 جو کہ آیات 27 سے 43 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ سنائیں انہیں خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، تو جب پیش کی قربانی دونوں نے ایک ایک، سو قبول ہوئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ قالا لأقتلنک، کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ بولا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے متقین سے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کے لیے، نہیں میں ہاتھ بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے خوف ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا۔ تو پہلا انڈر لائن بس جو لفظ ہے اتلو، تلاوت کریں، سمجھائیں۔ دوسروں پہ تلاوت کا مقصد بات کو پیش کرنا اور سمجھانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ بآسانی عمل کر سکے۔ قربا، قربت کی خاطر
کوئی نذرانہ یا عطیہ پیش کرنا. قربانہ ایک قربانی، سیکریفائس. فتقبل بس قبول کر لی گئی یا قبول ہو گئی. بسطہ ہاتھ بڑھائے گا، دراز کرے گا. یدا کا اپنا ہاتھ، بے باسطن دراز کرنے بڑھانے والا. اب اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب حکم خداوند کی نافرمانی کی تو ان پہ 40 سال کے لیے ارض مقدس حرام کر دی گئی اور وہ مارے مارے صحرا میں پھرتے رہے. ایک غلط قومی یا اجتماعی طرز کے بعد اس رکوع میں ہمارے سامنے ایک انفرادی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک انفرادی غلطی جو ہے وہ کسی اجتماعی یا اجتماعیت کے لیے ایک سبق کا کام بھی کر سکتی ہے. اور شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، جن کے مطابق توریت میں آدم السلام کے ان بچوں کے نام حابیل اور قابیل تھے. البتہ قرآن کریم میں ان ناموں کا ذکر نہیں ہے. اس زمانے میں کسی معاملے میں فساد ختم کرنے کے لیے دونوں فریق اپنی اپنی قربانی پیش کرتے تھے، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق قرار پاتا. تو جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی. قابیل اس کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو کبھی بھی اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے. حابیل نے جواب دیا کہ میں تو کسی بھی صورت تجھ پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گا، باقی جو تمہاری مرضی ہے کر لو. اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک نیتی سے کی ہوئی قربانی ہی قبول ہو سکتی ہے. وہاں کسی بدنیت کی دھمکی یا بدنیت کا غصہ یا بے وجہ غصہ کام نہیں آتا. انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. میرا ارادہ ہے کہ تم لے لو اپنے سر میرا گناہ اور اپنے گناہ تو تم ہو جو اصحاب آگ سے. وذالک جزاء الظالمین. اور یہی جزا ہے ظلم کرنے والوں کی. فتوت لہ نفسہ قتل اخیہ. سو آمادہ کیا اسے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا. فقتلہ فاصبح من الخاسرین. تو اس نے قتل کر ڈالا اسے، بس ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. تو پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے تبوء، تم پہ واجب ہو جائیں، تم مستحق ہو جاؤ. فتوت تحریک دی، قرآن خستہ کیا، بڑکایا. فاصبح ہو گیا. تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب اپنے اس فعل کے بعد وہ حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے. حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی میں شاید ابھی تک کوئی آدمی جو ہے وہ موت سے دوچار نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مردے کے جسم کے بارے میں کچھ احکامات جو ہیں وہ موجود تھے. وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُخْرِجَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کوریدتا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی. قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي. بولا افسوس، کیا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہوتا تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی. فاصبح من النادمین. اور وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں. فبعث، سو اٹھا کھڑا کیا. جب حسو پنجوں سے مٹی کھرچنا یا مٹی کریدنا، اور اس کا ایک مقصد ایک چیز سے کسی دوسری چیز کو نکالنا بھی ہوتا ہے، اسکریچنگ.
जुवारी छुपा दे, सतरपोशी कर दे, हाइड, सौता लाश, डेड बॉडी। आजज तो क्या मैं आजज हूं, क्या मैं कमजोर और बेबस हूं? इजज का लफ्जी मफहूम किसी चीज से पीछे रह जाने या उसे ऐसे वक्त में हासिल करने के हैं जब मौका हाथ से निकल चुका हो। और इंग्लिश में आप कह सकते हैं एम आई अनेबल, अकून, मैं हो जाता, नादमीन। नादमीन जमा है नादम की, और नदामत होती है अपने किए पे पशेमानी का इजहार करना। और नदामत अफसोस को कहते हैं जो किसी हाथ से निकल जाने वाले मामले पे राय बदल जाने की वजह से पैदा होता है। मसलन अपनी कोई गलती या कोताही पे अपने आप को बुरा भला कहना, या कोई ऐसा अफसोस कि आदमी कहे कि काश ये अमल या ये फेल मुझसे सरजद ना होता। ठीक है, आप कह सकते हैं रिग्रेटफुल। आयत नंबर 31 से हमें मालूम होता है कि काबिल ने लाश दफनाने का अमल कव्वे से सीखा। जब उसके सामने एक कव्वे ने जमीन कुरेद कुरेद के गड्ढा खोदा, काबिल ने सोचा कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। बाद रवायात में है कि कव्वे ने दूसरे मुर्दा कव्वे को उस गड्ढे में छुपा दिया, और काबिल ने जब ये देखा तो उसे अपनी नाकारा जिंदगी पे बेहद अफसोस हुआ, और वो कहने लगा कि मैं तो इस ईवान से भी गया गुजरा हूं कि अपने जुर्म को छुपाने की अहलियत भी नहीं रखता। बाद अज़ां नदामत और पछतावे के एहसास के अपने भाई की लाश को सुपुर्द खाक कर दिया। पहली 5 आयात में जहां आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की सरगुज़श्त बयान हुई है, वहीं पे इंतहाई तफसील के साथ मुत्तकीन की एक खास सिफ्त भी बयान हुई है, जिसके मुताबिक मुत्तकी वो है जो अपने हाथ को रोके रखे और उन्हें किसी भी सूरत अहकामात अलैया की खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल ना करे, चाहे इसमें अपनी जान ही चली जाए। मिन अजल ज़ालिक, इस वजह से कतबना अला बनी इसराइला अन्नहु मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ। लिख दिया हमने बनी इसराइल पे कि जिसने कत्ल किया किसी नफ्स को बगैर बदला नफ्स के या फसाद करने को जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला सब लोगों को। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने जिंदा किया तो गोया उसने अहया किया सब लोगों का। वलक़द जाअतहुम रसूलुना बिल बैयिनात, तहकीक आए इनके पास हमारे रसूल बैयिनात के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिक फिल अर्दि लमुस्रिफून, फिर भी इनमें से अक्सर इसके बाद भी जमीन में जरूर असराफ करते हैं। अजल अजल आमतौर पर किसी मुद्दत के खात्मे की घड़ी को कहा जाता है, कल्मिनेशन ऑफ अ टर्म और अ टाइम फ्रेम। फकअन्नमा, तो ये ऐसा है कि लमुस्रिफून, जरूर हद से बढ़ते हैं, जरूर असराफ करते हैं। श्योरली दोज हु कमिट एक्सेस। बनी आदम का हर फर्द लातादाद नस्लों का अमीन है। इसी वजह से कवानीन अलैया के मुताबिक कत्ल इंसानी एक इंतहाई सख्त जुर्म है। बनी इसराइल पे यह हुक्म लिख दिया गया कि जिस किसी ने भी कत्ल नाहक किया तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल किया, और जिस किसी ने किसी एक की जान बचाई तो गोया उसने सबको बचा लिया। दूसरे शख्स का कत्ल सिर्फ कसास या जमीन में फसाद फैलाने की सजा के तौर पे हो सकता है, लेकिन इस अमर का फैसला और इस पे अमल दरामद रियासत की जिम्मेदारी है। इंसानी जान बहुत कीमती है और इसका तहफ़्फ़ुज़ नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हयात इंसानी के इज्तिमाई निज़ाम को कायम रखने
اور ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے جس میں سب کے جان و مال محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح طور پہ پہنچا دیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان واضح ہدایات اور ان پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کی نشانیاں جا بجا زمین پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دست درازیوں سے باز نہیں آتے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک یہی جزا ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور صحیح کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کو۔ این جو قتلوا اور جو صلبوا اور تو قطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف اور ینفوا من الارض، کہ وہ قتل کیے جائیں یا وہ سولی چڑھائے جائیں یا قطع کیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے یا نفی کر دیے جائیں زمین سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ جو حاربون متحارب ہوتے ہیں، فریق مخالف کے طور پہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یا سونا بھاگ دوڑ یا کوشش کرتے ہیں، جو صلبوا وہ پھانسی دیے جائیں، دے بی کروسیفائڈ تو قطع کاٹ ڈالے جائیں، خلافن مخالف جانب سے فرام اپوزٹ سائڈ، ینفو نکال دیے جائیں، نفی کر دیے جائیں، ایک طرف کر دیے جائیں۔ اس لفظ کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو دوسری چیز سے ہٹا دینے یا دور کر دینے کے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، زمین میں فساد انگیزی یعنی خون ریزی، دنگا فساد، رہزنی، ڈاکہ زنی، کم ناپ تول، دھوکہ دہی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو ان کے جرم کی مناسبت سے قرار واقعی سزا دی جائے، جس کی شکل انہیں قتل کرنا، پھانسی چڑھانا، مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانا یا ملک بدر کیے جانا شامل ہے۔ یہ سزا تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد انفرادی قتل سے کہیں بڑا جرم ہے اور اس کے نتیجے میں بے شمار جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 205 میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب پھریں تمہارے پاس سے تو دوڑتے پھرتے ملک میں تاکہ اس میں فساد کریں اور ہلاک کریں کھیتی اور نسل، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم قدرت پاؤ ان پہ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، بس معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تقدروا تم قابو پاؤ، اور یہ سزا ان لوگوں پہ نہیں ہے جو گرفت میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جدوجہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب، ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بھی تاکہ بطور فدیہ دیں اسے یوم القیامہ کو عذاب کے بدلے میں، نہیں قبول ہوگا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ اور وسیلہ اس کا روٹ ہے وصل، واو
سین لام، کوئی سہارا یا کوئی ذریعہ یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی برتری اور بزرگی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بندے کا اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا خالق کی شان حقیقی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کی شان ربوبیت رحمت بن کے اس بے بس اور ناتواں بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے چین اور سکون مل جاتا ہے۔ یہیں وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس لمحے قدرت کی طرف سے بندے کے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمت کا ادراک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر روشنی انسان کے پاس کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، اور جب یہ روشنی بندے تک پہنچتی ہے تو وہ اسے وسائل اور اسباب کی شکل میں دیکھتا ہے، کیونکہ اس مادی دنیا میں بندے کی نظر وسائل اور اسباب میں ہی کام کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان وسائل سے نظریں ہٹا کے اپنے مالک اور خالق حقیقی کی جانب رجوع کر لیتا ہے تو پھر اسے انہی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جن سیڑھیوں سے اتر کے اس کی فکر شعور کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ لہذا لامحدودیت کی لامتناہی فضاؤں کے اندر اپنے شعور کی ہستی کا، اپنی ذات کے نقطے کو اپنے تار کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وسیلے سے مراد ان روشنیوں یا اس کنیکشن یا اس تار کا تعارف حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص تعلق اور ایک رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے ہی کروایا ہے، اور وہ راستے بتائے ہیں جن پہ چل کے کوئی بندہ اپنے خالق کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ پیغمبروں کی اس تعلیم یعنی عرفان کے منزل کی نشاندہی پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ علم و آگاہی اور عرفان الہی کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور اب تک قائم رہے گا۔ مفسرین اور اکابرین امت کے نزدیک وسیلے سے مراد مرشد کا وسیلہ ہے، یعنی استاد شاگرد کا رشتہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلے سے یہی معنی مراد لیے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد شیخ طریقت کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن منکرین طریقت کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نیک اعمال ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مرید کے لیے ایک نیک عمل کرنے کا یا صراط مستقیم پہ چلنے کا، عرفان ذات و عرفان الہیہ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو یوم القیامہ کو اگر وہ زمین بھر سونا اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا بطور فدیہ دے کے جان چھڑانا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں اپنے انکار کی قراروا کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے، نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے۔ والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور سرقہ کرنے والا اور سرقہ کرنے والی، بس قطع کرو ان دونوں کے ہاتھ،
جزا ان کے کسب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثالی سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ السارق، چوری کرنے والا۔ نکالن، نکالن تھا نکیل ڈالنے والی کوئی چیز، یا نکیل آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو اس طرح کی حرکت سے رکنے کا باعث بن جائے، an exemplary۔ اب حقیقت حق کا انکار کرنے والے چاہیں گے کہ آگ کے اس عذاب سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے اور انہیں اسی میں رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 38 میں سرقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سرقہ سے مراد کسی دوسرے کی کوئی چیز خفیہ طریقے سے بغیر لڑائی بڑائی کیے یا بغیر دھمکی دیے لے لینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر وہ اپنے طور پہ کوشش اور محنت کرتا تو وہ اسے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس نے محنت نہیں کی۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ کاٹ ڈالنا ہے، تاکہ ان کا انجام لوگوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ثابت ہو اور لوگ ایسے کام کرنے سے باز رہیں۔ قرآن کریم میں ہاتھ قطع کرنے کی ایک مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب دیکھا یوسف کو، ششدر رہ گئے اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، بس جو تائب ہو جائے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اس پہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی؟ جو عذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے اس کی جو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ قانون ربی کے مطابق جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے، اپنی سمت درست کر لے اور اعمال صالح انجام دے تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں۔ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کے حق میں اعلیٰ ہے۔ اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اس کا نظام چل رہا ہے۔ عذاب یا سامان مغفرت کا مہیا ہونا انہی قوانین کے مطابق ہے۔ اچھائی اور برائی کا انتخاب ہر کسی کو حاصل ہے اور ایک مدت مقرر کے بعد ہر ایک سے اس کی کارگزاری کا حساب لیا جاتا ہے۔ یا رسولو لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول نہ آزردہ کریں آپ کو جو سرعت کر رہے ہیں کفر میں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور ان میں سے جو کہتے ہیں اپنے منہ سے ہم ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، سنتے ہیں تکذیب کرنے کے لیے اور سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے آپ کے پاس۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلام میں اس کے مواضع کے بعد۔ بے افواہم، اپنے منہ سے۔ سماعون، سماعت کرنے والے، کان لگائے رکھنے والے۔ آخرین، دوسرے یا ان کے بعد والے، ان کے علاوہ کوئی اور۔ اے رسول ایسے لوگوں کی حرکتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو اپنے منہ سے تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن یہ بڑی تیزی کے ساتھ کفر کی راہ پہ گامزن ہیں، کیونکہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے۔ دل سے ایمان لانے کا مفہوم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے حوالے سے یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا
اس کی تصدیق اعمال صالح سے ہوتی ہے، کیونکہ جس قول پہ عمل کی شہادت نہ ہو وہ قول جھوٹا قرار پاتا ہے۔ ایسے لوگ در حقیقت منافق ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا، اور نہیں ہے وہ مومن۔ دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو، نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان لوگوں میں یہودی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ یہ لوگ بظاہر رسول کی باتیں بہت کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس پیغام کی تکذیب اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام کے موقع محل میں تعریف کرتے ہیں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچ ہی نہ سکے اور یہ لوگ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ آج جاری ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں تو کنی کترا جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کے فتنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کر لے تو نہیں کوئی اختیار تمہیں اس کے لیے اللہ کے حضور کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی ہے وہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ کہ ستھرا کر دے ان کے دلوں کو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور یہ لوگ دوسروں سے یہ کہتے ہیں جو ابھی رسول کے پاس نہیں آئے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا حکم بتایا جائے جو ہمارے بتائے ہوئے کے موافق ہے تو اسے اختیار کر لینا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آتی ہے رسول کی طرف سے جو ہمارے بتائے ہوئے کے خلاف ہے تو پھر اس سے پہلو طئی کر لینا۔ اب جن لوگوں کے کرتوت اور جن لوگوں کی حرکتیں اس طرح کی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں کر ان کے دلوں کو پاک کرے گا؟ ان کی سزا اس دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکاذب اکالون للسحت، یہ سننے والے تکذیب کے لیے بڑے ہی آرام خور ہیں۔ وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ فرما دیں ان کے مابین یا اعراض برتیں ان سے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ اعراض برتیں گے ان سے تو ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے مابین انصاف سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں انصاف کرنے والے۔ اکلوگ، خوب ڈٹ کر کھانے والے، ڈیوررز، لسوت، ہر ناپسندیدہ اور حرام کی کمائی، وہ تمام چیزیں جن کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فاربیڈن۔ ایسے لوگوں کے نزدیک رسول کی باتیں سننے کا مقصد ان کی تکذیب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے حرام خور ہیں۔ اس لیے اے داعی حق، اگر یہ لوگ اپنا کوئی جھگڑا، اپنا کوئی نزاعی معاملہ آپ کے پاس لے کر آئیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان کے مابین فیصلہ فرما دیں یا ان سے منہ پھیر لیں۔ ہر دو صورتوں میں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے کرتوت اس فیصلے کی راہ میں، انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اور آپ کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ کیسے آپ کو منصف بناتے ہیں
इनके पास तो रेत है जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म है। सुमा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिक, फिर ये मुंह मोड़ते हैं इसके बाद भी। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और नहीं है ऐसे ईमान वाले जो हक के मुंह ना का, वो आपको हाकिम बनाते हैं। दे अपॉइंट यू अ जज। और खास तौर पे ये जो यहूद हैं, ये आपको कैसे मुनसफ बनाते हैं, जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें हदायत और नूर है और अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हक से गुरेज़ां रहते हैं। हकीकत ये है कि ये ईमान वाले हैं ही नहीं। इनका दावा ईमान महज ज़बानी कलामी है। ये ज़बान से तो इकरार करते हैं, लेकिन दिल से ईमान नहीं रखते। एक मुख्तसर खुलासा इन दोनों रुकू का, आदम के दो बेटों की बहमी कश्मकश मुख्तसर तौर पे बयान फरमाए गए। इन दोनों में से एक मुत्तकी था, जबकि दूसरे का तर्ज अमल इसके खिलाफ। इंसानी जान बहुत कीमती है और बनी इसराइल का हर फर्द नस्लों का अमीन है। अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत के अहकामात बयान फरमा दिए हैं। कत्ल नाहक गोया सबको कत्ल कर देना है, और किसी एक को जिंदगी देना गोया सबको जिंदा कर देना। फसाद कत्ल से कहीं बढ़ के है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अजीम है। ईमान वालों के लिए तकवा इख्तियार करना और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए वसीला तलाश करना लाज़िम है। चोरी की सजा हाथ काट देना है, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें और ऐसे कामों से परहेज करें। इस कायनात का असल वारिस अल्लाह ताला, और उसी के कवानीन के मुताबिक निज़ाम कायनात चल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत का एक जामे प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है, जिसके मुताबिक हर किसी के पास पैगाम हक पहुंच कर रहता है। जो इसको कबूल करके अपनी जिंदगी संवार लेता है, वो कामयाबी की राह पे गामजन हो जाता है, जबकि इसकी मुखालफत करने वाले अपनी मंजिल खोटी कर लेते हैं। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद अहकामात इलाहिया पे अमल पैरा होने से ईमान तरक्की पाता है। महज ज़बानी कलामी दावों की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जिस दावे पे अमल की शहादत ना हो, वो दावा झूठ करार दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम का सही फहम अता फरमाए और हमें इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।